سامنے ہے. بچپن سے لے کر سیدائے ام البنین نے ایسی تربیت کی حضرت عباس کی. مسائل ہم سنتے ہیں نا, آخری وقت میں بھی حضرت عباس نے کہا تھا کہ آقا حسین میں آپ کو بھائی نہیں کہہ سکتا, مجھے ماں نے بنا دیا, آپ میرے امام ہیں, آپ میرے آقا ہیں. ایسی تربیت بی بی ام البنین, اور وہ مائیں کربلا کی مائیں ہیں. ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ کیسے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں وقت کے امام کے دفاع کے لیے. ایک عورت, ایک خاتون جو اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جیتی, اس لیے زندگی گزارتی ہے, اس لیے جیتی ہے کہ میری اولاد کی خاطر جو سانسیں لیتی ہے, اسی اولاد کو تیار کر رہی ہے کہ کل اپنے آقا حسین پر سب سے پہلے میں تمہاری قربانی دوں گا. یہ کربلا کی وہ مائیں ہیں. بس آج 8 محرم, ہم اور آپ نجف اشرف علی امیر المومنین کے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آئے ہم سب مل کر امیر المومنین کو ان کے بیٹے سکا سکینہ ابو الفضل العباس کا حوصلہ پیش کرتے ہیں. چند جملے مولا کی سنیے. وہ حضرت عباس کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز محشر جب انبیاء کی صفیں لگی ہوگی تو آواز قدرت آئے گی, اے میرے نبیوں تم سب کھڑے ہو جاؤ, دیکھو میری بارگاہ میں وہ آ رہے ہیں جو میری راہ میں شہید ہوئے. انبیاء کو متوجہ کیا جائے گا شہداء کی منزلت کی طرف. اور عزیزو جب حضرت عباس آئیں گے انہیں شہداء کو کہا جائے گا اب دیکھو کہ میرا عباس کیسے ہے. وہ حضرت عباس واقع کربلا کے بعد وقت کے امام تشریف فرما ہے. حضرت عباس کے فرزند آگے سے گزرتے ہیں, وقت کا امام اٹھ جاتا ہے. جب بار بار ایسا ہوا تو دیکھنے والے نے عرض کی کہ مولا آپ وقت کے امام ہیں, حجت خدا ہیں, ایک بچے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. تو مولا نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کس کا بچہ ہے؟ یہ ہمارے چاچا حضرت عباس کا بچہ ہے. اور ہمارے چاچا عباس کے اہل بیت پر اتنے تو احسانات ہیں, اگر یہ بچہ 1000 مرتبہ بھی میرے سامنے سے گزرے گا تو اس کا جواب اس کے استقبال کے لیے کروں. ہاں صدا وہ حضرت عباس آپ نے سنا ہے نا کہ جب کوفہ میں سیدہ زینب آئی تھی اپنے بابا علی کے زمانے میں, اس وقت امام علی نے اپنی بیٹی زینب سے کہا تھا کہ زینب اس بازار کو ذرا غور سے دیکھ لو. بی بی نے عرض کی کہ بابا بازار تو اپنے بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے, میں تو آپ کی بیٹی ہوں, تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تم اسی بازار سے گزرنا پڑے. تو بی بی نے عرض کی تھی کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے حسن و حسین جیسے بھائی ہو, جس کا عباس جیسا بھائی ہو, اس بہن کو بازار جانا پڑے. اجرکم علی اللہ. ہاں صدا وہ زینب کہ جس کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ ہی پر امید تھی کہ عباس جب تک زندہ ہے تو ہماری طرف کوئی میلی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا. جب شہید ہو گئے سب امام حسین کے اصحاب, حضرت عباس آقا حسین کے سامنے آتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ مولا آقا اب مجھے اجازت دیجئے, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا,
یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. آقا مجھے اجازت دیجئے. ہاں آزادار و مختصر کروں. اجازت ملی. حضرت عباس نے ایک خشک مشکیزہ اٹھایا, ایک علم اٹھایا, نیزہ اٹھایا, تلوار اٹھائی اور جنگ کا سامان اٹھایا. جب چلنے لگے حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ عباس ٹھہر جاؤ, یہ تلوار بھی رکھو, یہ تیر جو اٹھائے وہ بھی رکھو, بس اپنے پاس ایک نیزہ لے کر جاؤ. میں کہوں کہ مولا عباس نے کہا ہوگا کہ مولا اگر اس سب چیزیں مجھ سے یاد رکھوا رہے ہیں تو بہن زینب کو ساتھ میں کیوں لے کر آئے. آقا حسین نے کہا عباس اگر یہ چیزیں لے کر جانا چاہتے ہو, اپنے ساتھ تلوار اور تیر بھی لے کر جانا چاہتے ہو, اتنا یاد رکھنا عباس, تم جتنے یہاں مارو گے ایک ایک کا حساب زینب کو بازاروں میں دینا پڑے گا. اب یہ سننا تو حضرت عباس نے نیزہ بھی رکھ دیا, تلوار بھی رکھ دی, تیر بھی رکھ دی. کہا کہ اگر مولا یہ بات ہے تو میں خالی ہاتھ میدان میں جاتا ہوں. کہا نہیں, نیزہ لے کر جاؤ. جب حضرت عباس خالی مشکیزہ لے کر اپنے ساتھ علم اور نیزہ لے کر نہر فرات کے قریب آئے ہیں, فوج اشکیہ کا غلبہ تھا. بہت ہی بہادری اور شجاعت کے ساتھ حضرت عباس نے جنگ کی ہے اور پانی تک پہنچ گئے. جب مشک میں پانی ڈالا, اب حضرت عباس کے دل میں خوشی ہوئی کہ اب یہ میں مشکیزے میں پانی لے کر جاؤں گا خیام تک, اور حسین کے بچے پیئیں گے. جو چھوٹے چھوٹے بچے آتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے ان تک یہ میں پانی پہنچاؤں گا. مگر عزاداروں جب حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور آنے کا ارادہ کیا, ادھر سے عمر سعد نے کہا کہ ہر طرف سے عباس پہ حملہ کرو, ارے کسی طرح سے یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچ پائے. جب ہر طرف سے حملہ ہوا, حضرت عباس کو اپنی جان سے زیادہ فکر تھی کہ میں کسی طرح یہ پانی خیام تک لے کر جاؤں. مگر عزاداروں کسی ظالم نے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا, اور کچھ دیر کے بعد کسی دوسرے ظالم نے چھپ کر ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. اب حضرت عباس نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں پکڑا اور اس مشکیزے کے اوپر سینے سے لگا دیا. غازی کی ہر ایک ممکن کوشش کی کہ کسی طرح پانی خیام تک پہنچ جائے, مگر مجھے معاف کرنا عزاداروں, کسی ظالم نے جو ایسا تیر لگایا جو اسی مشکیزے پہ لگا اور سارا پانی بہ گیا. عزاداروں جیسے ہی پانی بہا, یہ پانی نہیں بہ رہا تھا, حضرت عباس کی حسرتیں ختم ہو گئیں. عزاداروں ادھر خیام کیا منظر ہے. کریم حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر لاتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ یہاں انتظار میں کھڑے ہو جاؤ, میرے چچا عباس پانی لینے گئے ہیں. یاد رکھنا جب پانی آئے گا میں نہیں پیوں گی, تمہیں پہلے پلاؤں گی. عزاداروں کچھ دیر کے بعد جب کسی ظالم نے یہ تیر مارا نا مشکیزے پہ, جب سارا پانی بہ گیا اور حضرت عباس کالر نیچے آنے لگا, ابھی بھی سکینہ کی دل میں پریشانی ہوئی اور آگے آ کر کہتی ہے کہ بابا میرے چچا عباس کالم نہیں دکھ رہا, چاچا بابا میرے چاچا کی خیریت تو ہے. بابا اب ذرا ایسا کیجئے, میں پانی نہیں مانگتی, میرا چچا عباس واپس بلائیے. عزاداروں اب ایک ظالم نے ایسا گرز مارا جو حضرت عباس کے سر پہ لگا اور سنبھل نہ سکے اور زمین سے زمین کی طرف آنے لگے. اجرکم اللہ. حضرت جملہ سننا, امام زمانہ زیادہ جنوبیہ میں فرماتے ہیں نا کہ میرا اس سلام ہو اس شہید پر جسے جب زین سے زمین پر اتارا گیا. جب بھی کوئی سوار زین سے زمین پر آتا ہے تو ہاتھوں کے سہارے آتا ہے. ہائے مظلوم عباس, آپ کیسے زمین پہ آئے ہوں گے, آپ کے تو بازو بھی قلم ہوئے تھے. اجرکم اللہ. عزاداروں اب جملہ سننا,
جیسے ہی حضرت عباس زمین پر آنے لگے ایک صدا بلند کی، آقا حسین میری مدد کو آئیے، عباس کا آخری سلام۔ اب عزادار امام حسین جیسے آتے ہیں، دیکھا کہ حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہیں، سر پہ گرز لگا ہوا ہے، ایک روایت کے مطابق عباس کے ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر امام حسین نے ایک جملہ کہا، فرمایا الآن انکسر ظہری، غازی تیرے جانے کے بعد حسین کی کمر کا زور ٹوٹ گیا۔ آزادارو، امام حضرت عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، کہا کہ عباس تو نے بڑی وفا کی حسین کے ساتھ، عباس تو نے بڑی وفا کی، ایک دل کی خواہش باقی رہ گئی ہے، عباس اس مظلوم امام کی خواہش پوری کرو گے؟ کہا جی آقا فرمائیے۔ کہا عباس جس زبان سے پوری زندگی تو نے مجھے آقا اور امام کہا ہے، حسین کا دل کہتا ہے کہ آج مجھے بھیا کہہ کے پکارو۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت عباس نے کہا مولا مجھے میری ماں نے منع کیا ہوا ہے، تو شام نزدیک سے آواز آئی، غازی میرا غریب حسین جو کہتا ہے اس کی بات مان لو، حسین کو راضی کر لو۔ آواز آئی ہائے میرے مظلوم بھیا حسین، بس میں نے ختم کیا۔ آزادارو، جب حضرت عباس کے شہید ہونے کی خبر خیام میں آئی نا، بیویوں نے بین کیے، بیویاں روئی ہیں، مگر جملہ کیا کہا ہے آزادارو؟ میں نے ختم کیا مسائل، یہ جملہ سن لیجئے گا۔ جب حضرت علی اکبر کا جنازہ خیام میں آیا تھا نا، تو سب بیویوں نے کہا تھا کہ واہ محمد واہ علی واہ علی اکبر۔ جب جناب قاسم کے جہاز کے ٹکڑے آئے تھے تو بیویاں کہنے لگی تھی واہ قاسم واہ حسنا۔ آزادارو، جب حضرت عباس کی خبر آئی کہ غازی اتر گئے ہیں، غازی شہید ہو گئے، تو بی بی زینب نے سب بیویوں کو اکٹھے کیا اور کہا کہ بیویوں، جس بھائی کے کہنے پر، جس بھائی کی امید پر آپ کے پردوں کی میں نے ضمانت لی تھی، آج تم جانو تمہارے پردے جانے۔ عزادارو، سب بیویوں نے اپنی چادروں میں ہاتھ ڈالا اور رو کر کہنے لگی واہ حجابا ہے ہمارا پردہ۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ایہم القلبین۔ بارے اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، خداوندوں تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کی عظیم قربانی کا، ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن احباب نے اس